اگر سکون والی زندگی چاہتے ہیں تو یہ 7 کام کرنا چھوڑ دیں۔ نمبر 1، اپنے آپ کو بھول کر دوسروں کو فکر کرنا چھوڑ دیں۔ آپ بہت زیادہ اہم ہیں، اس لیے آپ کو اپنے آپ سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہوگی، اور یاد رکھیے آپ کے جسم و روح کو جتنی محبت کی ضرورت ہے، باہر سے آنے والی کوئی محبت اس کوٹے کو پورا نہیں کر سکتی ہے۔ یہ جو 2 دوست آپس میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں آپ کا خیال رکھوں گا، وہ کہتے ہیں میں آپ کا خیال رکھوں گا، یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں اپنے آپ کا خیال رکھوں گا تاکہ میں آپ کا خیال رکھ سکوں؟ دیکھیے، خالی برتن سے چائے کی پیالی نہیں بھرتی ہے، برتن میں چائے ہوگی تو ڈلے گی اور پیالی بھرے گی۔ اگر آپ خود فٹ نہیں ہوں گے تو دوسروں کو خیال کیسے رکھیں گے؟ تو آپ اگر دوسروں کو خوش کرنے کی ناکام کوشش کرتے رہیں گے تو سب سے زیادہ غمگین آپ خود ہوں گے۔ آپ کا سب سے بڑا پروجیکٹ آپ خود ہیں، اس لیے اپنے آپ کو اچھا بنانے اور اپنے آپ کو سدھارنے کی سب سے زیادہ کوشش آپ کو کرنی ہوگی۔ نمبر 2، کمپیریزن کرنا چھوڑ دیں۔ یہ جو آپس میں کمپیریزن کرتے رہتے ہیں، اس کو کرنا چھوڑ دیں، بلکہ کمپٹیشن کریں۔ کمپٹیشن میں یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا جو آپ سے اعلیٰ ہے، کسی چیز میں آگے ہے، اس کو دیکھ کر سبق حاصل کریں، اور وہ کس چیز میں آگے ہے اور کس طرح سے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اس کو ریفرنس کے طور پر، دلیل کے طور پر دیکھ کر اسے سبق سیکھیں اور پھر خود محنت کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اور کمپیریزن میں یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا آدمی کے پاس گاڑی آ گئی، اس کے پاس بنگلہ ہو گیا، ان کے پاس اچھا فون آ گیا، تو میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ اور اس چیز کو سوچ کر آدمی چڑھتا ہے، حسد کرتا ہے، اور پھر وہ آگے کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کمپیریزن کرنا چھوڑ دیں، کمپٹیشن کریں، اطمینان و سکون کی زندگی ملے گی۔ نمبر 3، انسان کو راضی کرنے کا مقصد اور گول کبھی نہ بنائیں۔ آپ صحیح ہیں یا غلط ہیں، اس کا معیار کوئی انسان نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہونی چاہیے۔ اگر آپ صحیح راستے پہ چل رہے ہیں تو مطمئن ہو کے چلتے رہیں، کوئی صحیح کہے یا غلط کہے، اس کا آپ پر کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ سے کوئی خوش ہے تو آپ کی خامیاں بھی اسے خوبیاں نظر آئے گی، لیکن اگر آپ سے کوئی ناراض ہے تو آپ کی خوبیاں بھی اسے خامیاں نظر آئے گی۔ آپ چاہیں ہر دل عزیز ہو جائیں، جتنی مرضی لوگوں کے چہیتے بن جائیں، پھر بھی آپ پر اعتراض کرنے والے لوگ ہمیشہ موجود ہوں گے۔ جتنی مرضی کامیابی کی چوٹی پر پہنچ جائیں، پیچھے سے آپ کی ٹانگ کھینچنے والے لوگ ہمیشہ موجود ہوں گے۔ عفو درگزر سے کام لیں گے، معاف کر دیں گے، کہیں گے ڈر گیا۔ اگر اپنے ضد پر اپنے موقف پر ڈٹ جائیں گے، کہیں گے بڑا ضدی ہے۔ اگر بیوی کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، کہیں گے جورو کا غلام ہے۔ اگر تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں گے، کہے گا ریاکاری کر رہا ہے۔ یعنی آپ پر اعتراض کرنے والے لوگ ہمیشہ موجود ہوں گے۔ انسان کو آپ کبھی راضی نہیں کر سکتے، اس لیے اس کو راضی کرنے کا مقصد اور گول کبھی نہ بنائیں، بلکہ جس کو راضی کرنا آسان ہے اور ان کو راضی کرنے کا مقصد اور گول ہمارا ہونا چاہیے، وہ ہمارا رب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اسی کو راضی کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہیں، اطمینان و سکون کی زندگی ملے گی۔ نمبر 4، وہ رشتہ دار جو آپ کو سپورٹ نہ کرے، آپ کو عزت نہ دیں، آپ اس کو اپنا 100% دے رہے ہیں لیکن وہ آپ کو 1% دینے کے لیے راضی نہیں ہے، اس سے وقت، طاقت اور توجہ سب ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایسے رشتہ دار کو فوراً چھوڑ دیں۔ وقتی طور پر تکلیف ضرور ہوگی لیکن لانگ ٹرم، لمبے سمے تک آپ کو اطمینان و سکون ملے گا۔ نمبر 5، نیگیٹو سوچ، منفی خیالات اپنے ذہن سے نکال دیں۔ دیکھیے، یہ موبائل ہے، یہ ہارڈ ویئر ہے، اور اس کے اندر جو اپلیکیشن ہے یہ سافٹ ویئر ہے۔ یہ سافٹ ویئر اس ہارڈ ویئر موبائل کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح ہمارا ذہن ہے، یہ ہارڈ ویئر ہے، اور ہماری سوچ یہ سافٹ ویئر ہے جو ہمارے ذہن کو چلا رہی ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے ذہن کے اندر صحیح خیالات اور صحیح سوچ پیدا کریں۔ ہمارے بچے ٹھیک نہیں ہیں، ہمیں آگے بڑھنے کے لیے کوئی سپورٹ نہیں ملا، ہمارا ماحول ہی خراب ہے، ہماری بیماری کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ نہیں بھائی صاحب، آپ کی بیماری بھی ٹھیک ہوئی، آپ صحیح علاج تو کرائیں اور آپ کامیاب بھی ہوں گے، آپ کوشش تو کریں۔
اللہ رب العزت نے فرمایا ان مع العسر یسرا، ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ آپ کو پریشانی ملی ہوئی ہے، آپ کوشش کریں اس سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈیں، آپ کو راستہ ضرور ملے گا۔ سوچ بدلیں، زندگی بدل جائے گی۔ نمبر 6، اگر آپ ایسی جگہ یا ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جہاں پر آپ کو ٹینشن ہو رہا ہے، مایوسی ہو رہی ہے، تو فوراً ایسی جگہ کو چھوڑ دیں، کیونکہ ہیرے کی قیمت جوہری لوگ ہی جانتے ہیں، سبزے والے نہیں جانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ایک سبق دینا چاہا، چنانچہ اس نے ایک قیمتی پتھر اپنے بیٹے کو دیا اور کہا کہ جاؤ سبزیاں لے کر کے آؤ۔ سبزی والے نے اس پتھر کو نہیں پہچان سکا اور سبزی دینے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ باپ نے اسے دوبارہ کرانے کی دکان میں بھیجا کہ جاؤ اس سے سامان لے کر کے آؤ۔ جب بیٹا کرانے کی دکان پہ گیا تو کرانے دکان والے نے بھی اسے سامان دینے سے انکار کر دیا۔ اب باپ نے کہا کہ جاؤ اس پتھر کو جوہری کے پاس لے جاؤ اور اس کی قیمت لے کر کے آؤ۔ جب یہ بیٹا وہ پتھر لے کر کے جوہری کے پاس گیا، اس پتھر کو دیکھ کر بڑا تعجب ہوا اور اس نے پوچھا کہ یہ نایاب اور قیمتی پتھر آپ کو کہاں سے ملا؟ اس کی قیمت تو ہمارے پاس نہیں ہے، اس کی قیمت ہم نہیں دے سکتے ہیں، اتنا نایاب پتھر ہے یہ، البتہ اس پتھر کی قیمت کو ہم بادشاہ سلامت سے دلوا سکتے ہیں۔ چنانچہ اس نے اس پتھر کو لے کر بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ نے اس کی کروڑوں میں قیمت چکایا۔ اب باپ نے اپنے بیٹے کو یہ سبق دیا کہ دیکھو ہیرے کی قیمت جوہری لوگ ہی جانتے ہیں، سبزی والے نہیں جانتے ہیں، اس لیے ایسی جگہ اور ایسے لوگوں کے ساتھ بالکل نہیں رہنا جہاں پر تمہاری ویلو لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، جہاں پر تمہیں عزت نہیں دی جا رہی ہے، مایوسی ہو رہی ہے۔ اس لیے ایسی جگہ میں لوگوں کو رہنا چاہیے جہاں پر ان کی عزت ہوتی ہے۔ چین اور سکون والی زندگی کا 7واں اصول یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی عبادت سے اور اس کے ذکر و تسبیح سے جوڑے۔ آپ چاہیں اربوں کی دولت جمع کر لیں، لوگوں کے اندر معروف و مشہور ہو جائیں، آپ کو اطمینان و سکون نہیں مل سکتا جب تک آپ اپنے آپ کو رب کی عبادت سے نہ جوڑیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان و سکون اللہ رب العزت نے ذکر کے اندر رکھا ہے۔ یہ 7 اصول تھے، ان اصول کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ اطمینان و سکون کی زندگی ملے گی۔ اس طرح کے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور دوسروں کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔